عید کی آمد ہے۔ ان خوشیوں بھرے لمحات میں پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت رواں ہفتے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی۔ ہم جہاں تک ممکن ہے یہ بوجھ خود برداشت کر رہے ہیں تاکہ عوام بالخصوص غریب اور متوسط طبقے کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کا اعلان، کہا عید کے پرمسرت موقع پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہے، اپنے اخراجات میں 69 ارب روپے کی بچت کر چکے ہیں۔ ہم نے بجٹ میں کٹوتی کر کے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عوام سے اپیل ہے کہ کفایت شعاری اور اعتدال سے کام لیں، حکومت کے مؤثر اقدامات کے ساتھ ساتھ اشرافیہ بھی تعاون کرے۔ آج ہمیں احسار اور قربانی کی اشد ضرورت ہے، یہ جذبہ ہی ہے جو ہجوم کو قوم بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ خطے میں توانائی تنصیبات پر ہونے والے حملوں نے صورتحال کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اگر صورتحال یوں ہی بگڑتی رہی تو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کم مقابلہ سخت، چاند رات پر عید کی تیاریوں کو فائنل ٹچ دینے کا مرحلہ، مارکیٹوں اور بازاروں میں گہما گہمی عروج پر، شہری فیملیز کے ساتھ شاپنگ میں مصروف، خواتین کا آرٹیفیشل جیولری، کاسمیٹکس اور چوڑیاں کے سٹالز پر رش لگ گیا۔ مہندی کے نت نئے ڈیزائنز بنوانے کا شوق، مہندی کے سٹالز خواتین سے بھر گئے، بچوں کی بھی فرمائشی پروگرامز۔ عید پر خوبصورت نظر آنے کے لیے جتن، بیوٹی پارلرز اور سیلونز پر رش، فیشل اور سکن پالش پر زور، مینیکیور اور پیڈیکیور بھی جاری۔ ہیئر کلر کے مختلف آپشنز نے آزمائش میں ڈال دیا، لڑکے بھی لڑکیوں سے کم نہیں، خوبصورت نظر آنے کے لیے مردوں کا بیوٹی سیلونز کا رخ، کسی نے ہیئر کٹنگ کرائی تو کسی نے داڑھی بنوائی، فیشل پر بھی نوٹ خرچ کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی قوم کو مبارکباد۔ مسلح افواج کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، ISPR کا کہنا ہے عید اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی اقدار کی عکاس ہے۔ عید پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی اور برکتوں کا پیغام بنے۔ مسلح افواج کے لیے عید کا حقیقی جذبہ وطن کے دفاع اور خدمت میں مضمر ہے۔ افواج پاکستان کی جوان اہل خانہ سے دور ملک کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مسلح افواج سربراہان کے پیغام میں پاکستان کی بہادر مرد خواتین کی قربانیوں کو خراج تحسین، پیغام میں شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور حمایت کو سراہا گیا۔ ایران جنگ جیتنا چاہتے ہیں، فتح ہمارا ہدف ہے، جب امریکہ چاہے گا تو اسرائیل ایران کی جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جنگ کب ختم ہوگی ابھی نہیں بتا سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک، کہا ابنائے ہرمز ایک خاص مقام پر خود بخود کھل جائے گی، ہم نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی حملے میں ترجمان پاسداران انقلاب شہید سرکاری ٹی وی نے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعینی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کا اعلیٰ ایرانی انٹیلیجنس عہدیدار مہدی رستمی اور بسیج فورس کے افسر اسماعیل احمدی کو شہید کرنے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری، مشرقی تہران اور صوبہ کرمان میں دھماکے، ساحلی علاقے نور پر بھی حملے، پاسداران انقلاب نے ایک اور امریکی ڈرون تباہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں اضافی امریکی فوجی تعینات کرنے کی تیاریاں، امریکہ کے 3 بحری بیڑے سین ڈیاگو سے مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران پر زمینی حملے کی قیاس آرائیاں بڑھ گئی ہیں، بیشتر امریکی شہری ایران پر زمینی حملے کے خلاف ہیں۔
ایران کے امریکی اسرائیلی تنصیبات پر حملے، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں دھماکے، میزائل کے ٹکڑے گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، 9 افراد زخمی، حیفا اور اشدود ریفائنریز نصر اللہ میزائل کا نشانہ بن گئیں، کویت کے منال احمدی آئل ریفائنری پر ڈرون سے حملے، آگ لگ گئی، کئی یونٹس عارضی طور پر بند، سعودی عرب نے ڈرونز اور بحرین نے میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، بغداد میں ڈرون حملے، عراقی مزاحمتی گروہ کے وکٹری بیس اور اربیل میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے خطے میں امریکی فوج کے ٹھکانوں، ریڈار سسٹمز اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پاکستان اور افغانستان میں ثالثی کرانے کے لیے تیار، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے آڈیو پیغام میں کہا کہ دشمن ٹوٹ چکا، مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا، ترکی اور عمان پر حملوں میں ایرانی فوج یا اتحادی ملوث نہیں، اسرائیل ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، پاکستان عظیم اور ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر کریں۔ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش نہیں، ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا نوروز پر پیغام، کہا ہمسایہ ممالک بھائی ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہماری مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہے، ہم آپ کے ساتھ تمام اختلافات حل کرنے آئے ہیں۔ ایران نے خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے اسلامی ممالک پر مشتمل علاقائی سیکیورٹی ڈھانچہ بنانے کی تجویز دی، خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ ایران اور برطانیہ میں کشیدگی، تہران کا واضح موقف، ایرانی وزیر خارجہ کی برطانوی سیکرٹری خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، عباس عراقچی نے کہا امریکہ کو فوجی اڈے دینا جارحیت تصور ہوگا، ایسے ممالک کو جنگ کا حصہ سمجھا جائے گا، اگر برطانیہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرتا ہے تو اس سے صورتحال مزید کشیدہ ہوگی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ نے ایرانی رہنما کو برطانوی اڈوں پر حملوں کے حوالے سے خبردار کیا۔ یوئیٹ کوپر نے اپنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کیا اور واضح کیا کہ برطانیہ نے اپنے دفاعی آپریشنز خلیجی ممالک پر ایرانی جارحیت کے رد عمل میں شروع کیے۔ سری لنکا نے بھی امریکہ کو انکار کر دیا، امریکی جنگی طیاروں کو اڈا دینے سے معذرت، سری لنکن صدر نے بتایا کہ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی، طیاروں پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے، سرکار سری لنکا نے امریکی درخواست واضح طور پر مسترد کر دی۔ امریکہ آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات جلد شروع کرنے پر اتفاق، اگلے ہفتے ایران اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ فریم ورک تلاش کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں گے، تنظیم کے سربراہ کے مطابق خطے کا کوئی بھی ملک ان مذاکرات سے باہر نہیں ہوگا، تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے کوئی حل تلاش کرنا ہوگا، پورے خطے کو ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے کی مبارکباد دی، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت، مکمل یکجہتی کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری پر زور، وزیر اعظم کی ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی لانے کی ضرورت پر زور، امن کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق، وزیر اعظم کا ازبکستان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، عید پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ، خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری کے فروغ پر اتفاق، وزیر اعظم کا مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو بھی ٹیلی فون، وزیر اعظم نے علاقائی اور بین الاقوامی امور میں مصر کی تعمیری سفارتی کردار کو بھی سراہا، وزیر اعظم کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی اور تنازعات کے حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے اقدامات پر زور، وزیر اعظم کا لبنانی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، شہباز شریف کا مشکل حالات میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، لبنان کے اتحاد، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے مستقل حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا۔